السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ المنعم المحسن الدیان ذی الفضل والجود والإحسان ذی الکرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سید الانبیاء خیر الانام وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ العظام واتباعہ واحبابہ ورفقائہ البررۃ الکرام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ آنے جانے کا کھیل جاری ہے، کوئی کیا جانے کس کی باری ہے، سر پہ منڈلا رہا ہے عزرائیل، موت کا خوف دل پہ طاری ہے، آخر کار سب جدا ہوں گے، 4 دن کی یہ رشتہ داری ہے، یوں تو میٹھا بہت ہے جام حیات، مگر آخری گھونٹ اس کا کھاری ہے۔ واجب الاحترام فضیلت الاخ محترم علامہ عبدالرحمن شاہین حفظہ اللہ، میری جماعت کے مایہ ناز اور قابل فخر خطیب محترم سید سبطین شاہ صاحب نقوی حفظہ اللہ، محترم ڈاکٹر نصر اللہ صاحب حفظہ اللہ، میری جماعت کے دیگر علماء، اس جامعہ کے اساتذہ، طلباء، ملتان کے اہل توحید بھائیوں، مسلم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ہم یہاں آپ کے جامع میں آج 20 اپریل 2018 کو آپ کی سالانہ تقریب کے حوالے سے جمع ہیں، جو تکمیل بخاری کے عنوان سے آج منعقد ہوئی۔ استاذ العلماء علامہ محمد رفیق الاسری حفظہ اللہ کا آپ نے ایک علمی اور سائر حاصل بیان بھی سماعت فرمایا، اور میں سمجھتا ہوں اس علمی گفتگو کے بعد اس طالب علم کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی، رات کا بھی کافی حصہ گزر چکا ہے، اور آپ بھی تقریباً آنکھیں آدھے لوگوں کی بند ہیں، زبردستی کھولی ہوئی ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں آپ کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی ہے، اور ابھی حضرت شاہ صاحب کا خطاب بھی باقی ہے، اور انشاءاللہ فجر کی اذانوں تک مکمل ہو ہی جائے گا۔
اللہ نے دنیا میں ہمیں بھیجا. یہ دنیا منزل نہیں ہے بلکہ منزل تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ بہت سارے لوگ اسے منزل سمجھ بیٹھتے ہیں اور پھر یہیں ڈیرے ڈال دیتے ہیں اور پھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم نے یہاں سے جانا ہی نہیں ہے. اور حقیقتاً انسان بڑی عجیب چیز ہے. اپنی ساری جوانی، ساری صحت، دولت کو پانے کے لیے گنوا دیتا ہے. دولت پا لیتا ہے، صحت گنوا دیتا ہے، پھر واپس صحت کو پانے کے لیے وہ کمائی ہوئی ساری دولت اس پہ کھپا دیتا ہے. جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرے گا ہی نہیں، اور پھر مر ایسے جاتا ہے جیسے کبھی جیا بھی نہ تھا. اور ہم اس کی کوئی فکر اور کوئی پرواہ نہیں کرتے. ہر شخص کی قیامت قائم ہو جاتی ہے جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے. آپ قیامت کا انتظار نہ کریں. قیامت تو جب بھی انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے. ہم بے فکر ہیں، اس کی تیاری نہیں ہے، اور اس دن کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، کیا کرنا ہے، اس کی ہمیں فکر نہیں. اور قرآن مجید یہی فکر دلاتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا، یہ ہنستا بستا شہر، یہ ہنستی بستی دنیا تہس نہس ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں بچے گا. زمین آپ کی بالکل چٹیل میدان نظر آئے گی. یوم تبدل الارض غیر الارض. یہ زمین نہیں رہے گی. اللہ رب العالمین اس کا نقشہ ہی تبدیل کر کے رکھ دے گا. اور اللہ نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اس دن سے ڈرایا. فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے کائنات کے لوگوں، اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ جس نے قیامت کے زلزلے کو برپا کرنا ہے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. آج دنیا میں زلزلے آتے ہیں، ایک شہر میں زلزلہ آتا ہے، دوسرا محفوظ رہتا ہے، وہ اس کی مدد کو پہنچ جاتا ہے. ایک ملک میں زلزلہ آتا ہے، دوسرا ملک محفوظ رہتا ہے، وہ اس کی مدد کو پہنچ جاتا ہے. لیکن جس دن اللہ رب العالمین نے قیامت کا زلزلہ برپا کرنا ہے، وہ ایک ملک میں، ایک شہر میں نہیں. فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. فرمایا وہ زلزلہ، قیامت کا زلزلہ رب العالمین جب برپا کرے گا تو پوری دنیا میں یکبارگی، پوری کی پوری زمین رب العالمین ہلا کے رکھ دے گا. کوئی ملک، کوئی خطہ، کوئی قوم، کوئی علاقہ اس زلزلے سے محفوظ نہ ہوگا. جس خطے کا نام زمین ہے اس زلزلے کی لپیٹ میں آئے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. زمین اپنے سارے ثقل، اپنے سارے بوجھ، اپنے اندر دفن سارے کے سارے خزانے زمین اپنی پشت پر لے آئے گی. انسان یہ دیکھے گا میں نے کتنا پیسہ خرچ کیا زمین میں، تیل تلاش کرنے کے لیے، سونا تلاش کرنے کے لیے، کوئلہ تلاش کرنے کے لیے، پیٹرول تلاش کرنے کے لیے. لیکن آج زمین یہ سارے خزانے بغیر کسی محنت کے خود بخود باہر نکال رہی ہے. انسان ان تبدیلیوں کو دیکھے گا، حیران ہو کر کے کہے گا وقال الانسان ما لها. ہے زمین کو کیا ہو گیا ہے؟
اللہ رب العالمین نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، آج یہ زمین جو تمہیں چپ چپ نظر آتی ہے، قیامت کے زلزلے کے بعد یہ اپنی ساری خبریں بتائے گی، ساری خبریں اس کی پشت پر رات کی تاریکی میں ہونے والا گناہ، دن کے اجالے میں ہونے والا گناہ، اللہ رب العالمین زمین کو زبان دے گا، سب کچھ اگل دے گی۔ الہ العالمین، اس نے میری پشت پر یہ کیا۔ یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا، اس لیے کہ رب العالمین نے اسے حکم کیا ہوگا اور یہ زمین اپنے خالق کی حکم عدولی نہیں کرے گی۔ بڑے بڑوں کی پگڑیاں اچھل جائیں گی، بڑے عزتوں والوں کی عزتیں اچھل جائیں گی، عزتیں پامال ہو جائیں گی۔ دنیا میں جتنے پردے ڈلے ہوئے ہیں رب العالمین وہ پردے چاک کر دے گا۔ حالانکہ ہمارا یہ اپنا وجود جس کے لیے ہم کتنا روپیہ کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں یہ بھی ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، فرمایا ہم زبان پہ چپ کی مہر لگا دیں گے، تمہارے ہاتھ بولیں گے، تمہارے پاؤں بولیں گے، ایک ایک چیز ہمارے خلاف ہو جائے گی۔ آج ہم سارا دھن دولت اسی جسم پر خرچ کر دیتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، اس سے ڈر جائیے، اس کے لیے تیاری کیجئے، اس کی ہولناکی کا یہ عالم ہوگا۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، فرمایا ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو، وہ کتنا پیارا ہوتا ہے ماں کو، دودھ پیتے بچے کو اپنی چھاتی سے جدا کر کے پھینک دے گی، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا۔ حتیٰ کہ قرآن پاک نے یہ بھی فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ہر کوئی دوسرے سے بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ آج دنیا میں کتنے رشتے ایسے ہیں جن کا ہم پاس کرتے ہیں، قیامت والے دن نفس و نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پاس نہ کرے گا۔ اما عائشہ نے ایک دن پوچھا اللہ کے رسول سے، آپ مسجد سے گھر تشریف لائے، حضرت عائشہ بیٹھی رو رہی ہے، آپ نے پوچھا، فرمایا ما یبکیک یا عائشہ، عائشہ تجھے کس چیز نے رلایا، کیوں روتی ہو، رونے کی وجہ بھی تو بتاؤ۔ حضرت عائشہ فرماتی اللہ کے رسول پہلے میرے ایک سوال کا جواب دیجئے، اسی بات پہ تو رونا آیا۔ فرمایا میں نے ذکرت النار فبکیت، دوزخ کا بس خیال آیا، دوزخ کا ذکر دماغ میں آیا، اس کو یاد کیا، رونا آ گیا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ اب سوال کیا ہے، هل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، یا نبی اللہ، اے اللہ کے سچے رسول، کیا آپ قیامت والے دن اپنے اہل خانہ کو آپ یاد رکھیں گے؟ اپنے اہل خانہ کو آپ قیامت والے دن یاد رکھیں گے؟ آپ نے فرمایا عائشہ اما فی ثلاثۃ مواطن لا یذکر احد احدا، آخرت میں 3 مقامات ایسے ہیں، 3 مقامات آخرت میں ایسے ہیں جہاں کوئی بھی کسی کو یاد نہیں کرے گا، حتیٰ کہ آمنہ کا لال بھی، امام الانبیاء بھی اپنے اہل خانہ کو بھول جائے گا۔ وہ 3 مقامات، ایک فرمایا عند المیزان، جب اللہ رب العالمین میزان لگائے گا، ترازو لگائے گا، نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی، جس کے بارے میں قرآن نے کہا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس وقت ایسا نفس و نفسی کا عالم ہوگا،
हर बंदे को खौफ होगा, पता नहीं मेरी नेकियां वजनी होती हैं या मेरे गुनाह वजनी होते हैं, कोई किसी को याद नहीं करेगा। दूसरा फरमाया इंद सिरात, जब पुल सिरात से गुजरने का वक्त आएगा उस वक्त भी ऐसा नफ्सो नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी को याद नहीं करेगा। तीसरा फरमाया जब नामा अमाल हाथ में पकड़ाने का वक्त आएगा कि किसी को दाएं हाथ में किसी को बाएं हाथ में, तो उस वक्त भी ऐसा नफ्सो नफ्सी का आलम होगा कि कोई किसी को याद नहीं करेगा। आज हमें इसकी कोई फिक्र नहीं, क्या होने वाला है, क्या होगा, किसी को कोई फिक्र नहीं। हमें अगर फिक्र है तो बस दुनिया कमाने की, ठीक है हम दुनिया से बेनियाज नहीं हो सकते, दुनिया भी आखिरत कमाने का एक जरिया जरूर है, आखिरत तक पहुंचने का एक जरिया जरूर है। इसे मंजिल समझ के ना बैठिए, ये मंजिल नहीं है, ये आखिरत तक पहुंचने का एक जरिया है। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को इससे खबरदार किया कि वो दिन आने वाला है और ऐसा दिन आने वाला है कोई भी किसी की परवाह नहीं करेगा, हर शख्स नफ्सो नफ्सी का आलम होगा। 50,000 साल का एक दिन होगा, सूरज आपके नेज़े बराबर होगा, जमीन ये तब्दील हो चुकी होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दिन नाराज होगा, क्योंकि क़यामत अल्लाह की नाराजगी पर कायम होगी, अल्लाह की खुशी और राजी पर क़यामत कायम नहीं होगी। क़यामत जब भी आएगी अल्लाह की नाराजगी पर आएगी, जब इस दुनिया में से अल्लाह का नाम लेने वाला ये अहले तौहीद इसमें से कोई भी नहीं बचेगा। जब कोई अहले तौहीद, कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं बचेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसराफील से कहेगा मैंने जिस मकसद के लिए दुनिया बनाई थी वो मकसद अब फौत हो गया है, लिहाजा इसे रखने का कोई फ़ायदा नहीं। आप जैसे कपड़े पहनते हैं उस वक्त तक पहनते रहते हैं जब तक ये कपड़े आपके जिस्म को ढांपते रहते हैं, सर्दी गर्मी से बचाते रहते हैं, और जब जगह जगह से फट जाते हैं आप समझते हैं अब जिस मकसद के लिए मैंने लिबास बनवाया था वो मकसद अब पूरा नहीं हो रहा, आप उतार के फेंक देते हैं, फिर आप नया सूट बनवाते हैं। आप जूता पहनते हैं जब नीचे से एड़ियाँ घिस जाती हैं और एड़ी आपकी ज़मीन से लगने लगती है और रोड़े और पत्थर और कंकर और कांटे आपकी डायरेक्ट एड़ी में लगना शुरू हो जाते हैं, चुभना शुरू हो जाते हैं, आप उस जूते को उतार के फेंक देते हैं, क्योंकि अब वो आपके पाँव की हिफाजत नहीं कर रहा। जिस मकसद से आपने जूता बनवाया था वो मकसद अब फौत हो गया है। अल्लाह ने जिस मकसद से ये दुनिया बनाई है वो एक ही मकसद है। फरमाया मा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों को भी इंसानों को भी एक ही मकसद से पैदा किया। जब भी इनकी जबीने नियाज झुके तो मेरे आगे, जब भी ये सजदा करें तो मेरे आगे, गिड़गिड़ाएं तो मेरे आगे, रोएं तो मेरे आगे, दस्ते सवाल उठाएं तो मेरे आगे, तलब का दामन फैलाएं तो मेरे आगे। दुनिया के बनाए जाने का एक ही मकसद है। जब तक आप रब्बुल आलमीन का ये मकसद पूरा करते रहेंगे रब्बुल आलमीन क़यामत को टाले रखेगा। जिस दिन ये मकसद फौत हो गया क़यामत बर्पा हो जाएगी। अल्लाह इसराफील को हुक्म करेगा, वो सूर फूंकेगा। सूर भी कितनी अजीब चीज है, जब पहली मर्तबा फूंकेगा तो सारी हस्ती बस्ती दुनिया उजड़ जाएगी, तबाह हो बर्बाद हो जाएगी। फिर वही फरिश्ता उसी सूर में दोबारा फूंकेगा, उजड़ी हुई दुनिया फिर से आबाद होना शुरू हो जाएगी। इंसान दुनिया में जमीन से ऐसे निकलेंगे, फरमाया जैसे रेगिस्तान के अंदर बरसात के बाद खुम्बियां निकलती हैं, ऐसे इंसान निकलेंगे कब्रों से, सारे के सारे इंसान। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो ऐसा कड़ा दिन बनाया है, ऐसा कड़ा दिन। फरमाया कि लोगों को देखोगे कि वो ऐसे लगेंगे जैसे वो नशे में मदहोश हैं, नशे के अंदर हैं। लेकिन वमा हुम बिसुकारा, वो नशा न होगा,
वलाकिन अज़ाब अल्लाह शदीद। दिखने में वो तुम्हें नशा नजर आएगा, हकीकत में वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का सख्त अज़ाब होगा। हदीस में आता है लोग कब्रों से निकलेंगे, बरहना निकलेंगे, लिबास उनके जिस्म पर नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगंबर ने जब ये बात फरमाई, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने शर्म व हया की वजह से सवाल किया, अल्लाह के प्यारे हबीब क्या मर्द औरत इकट्ठे होंगे? आपने फरमाया आयशा बिल्कुल इकट्ठे होंगे। सैयदा आयशा ने शर्म की वजह से दूसरा सवाल किया, ऐ अल्लाह के रसूल क्या वो एक दूसरे की तरफ देखते होंगे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐशा तू भी कमाल करती है, क्या कुरान पाक की ये आयत आपने नहीं पढ़ी, नहीं सुनी, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है वतरन्नास सुकारा, आप लोगों को देखोगे जैसे वो नशे की हालत में मदहोश हैं, वमा हुम बिसुकारा, हकीकत में वो नशा ना होगा, वलाकिन अज़ाब अल्लाह शदीद, वो तो अल्लाह का सख्त तरीन अज़ाब होगा। देखने की होश ही किसे होगी, वो तो अल्लाह के अज़ाब में मुब्तला होंगे। फिर इसके बाद जो सबसे कड़ा वक्त आने वाला है, चूंकि अल्लाह नाराज है, क़यामत अल्लाह की नाराजगी के सबब बर्पा हुई, अल्लाह नाराज है, एक पीरियड गुजरेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया से सवाल करेगा। दुनिया होगी ही नहीं, अल्लाह दुनिया से सवाल करेगा। फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज मुल्क का मालिक कौन है? मैंने दुनिया में तुम्हें एक जिले का किसी तहसील का मालिक बनाया था, बड़ाइयां और फख्र किया करते थे। आज बताओ लिमनिल मुल्कुल यौम, आज इस मुल्क का मालिक कौन है? आज बादशाहत किसकी है? दुनिया के बड़े बड़े जब्बार किधर गए? जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़ने वाले कहाँ चले गए? अल्लाह रब्बुल आलमीन ये ऐलान करेगा। हदीस में आता है अल्लाह रब्बुल आलमीन जवाब के लिए कुछ अरसे तक खामोशी इख्तियार फरमाएगा। जब कहीं से कोई जवाब न आएगा, अल्लाह खुद जवाब देगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज कहार उस रब की बादशाहत है, सारी की सारी कायनात का अकेला मालिक और वारिस है अल्लाह रब्बुल आलमीन। हदीस में आता है आसमान को लपेटेगा, जमीन को लपेटेगा, एक गेंद की शक्ल देगा, उंगलियों में उछालेगा, पूरी की पूरी जमीन, सातों आसमान उसको बॉल बनाकर उंगलियों पे उछालेगा। अल्लाह अपनी ताकत को जाहिर करेगा कि तुम्हारी हैसियत क्या है मेरे आगे। तो मेरे कानून को चैलेंज करते थे, मेरे कानून को तुम ठुकराते थे। फिर जब अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया फिर से बसाएगा, लोग जिंदा होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराजगी अभी दूर नहीं हुई। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया से नाराज है और उनसे हिसाब नहीं ले रहा। 50,000 साल का एक दिन है, दुनिया खड़ी है मैदान में, धूप में, कोई घुटने तक पसीने में, कोई नाफ तक पसीने में, कोई सीने तक पसीने में, कोई सारे पसीने में शराबूर हैं। अल्लाह हिसाब नहीं लेता। यह भी एक अजीब अजाब होता है इंतजार का। आप जब कभी स्टेशन पे गए हूं, एयरपोर्ट पे गए हूं, अपने किसी मेहमान को, अजीज को रिसीव करने के लिए, और आपको टाइम बताया जी 3 बजे आ रहे हैं, आप 2:45 बजे वहां पहुंच गए। अब 3 बजे ऐलान हुआ कि गाड़ी 5 बजे आएगी। आपको बड़ी कोफ्त होती है, वो 2 घंटे निकालना अजाब हो जाता है। मेरे भाई 50,000 साल का एक दिन है, अल्लाह हिसाब नहीं ले रहा। और किसी में जुरत है जो अल्लाह से कहे हिसाब लेन बंदूंगा? धूप पे खड़ा कर रखा है, किसी में जुरत है? जो लोग कहते हैं कि हम तो फलां पीर का दामन पकड़े हुए हैं, बस पीर साहब अल्लाह के अर्श का पाया पकड़ के खड़े होंगे, हम जाएंगे नौज बिल्ला, अल्लाह ताला को पीर जी आंख मारेंगे, बोलेंगे मेरा मुरीद है, अल्लाह कहेगा चलो जाने दो। ये खाते अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ नहीं चलते। वो रब है, अपना आप मनवाना जानता है। सारी कायनात खड़ी है, उसमें अंबिया भी हैं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اللہ رب العالمین حساب نہیں لیتا۔ لوگ پریشان، ابھی یہ مسئلہ نہیں کہ دوزخ سے کیسے بچنا ہے، جنت میں کیسے جانا ہے، ابھی تو یہ مسئلہ ہے کہ حساب کیسے شروع ہوگا، حساب ہی نہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ساری کی ساری کائنات آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، نوح علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، سارے انبیاء سے ہوتے ہوتے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام ان سب کو میرے پاس بھیجیں گے، ساری کائنات آ کر مجھے درخواست کرے گی۔ فرمایا میں اللہ رب العالمین کے آگے سینہ تان کر رب العالمین سے یہ نہیں کہوں گا اے اللہ ان کا حساب کیوں نہیں لیتا؟ فرمایا میں سر سجدے میں ڈالوں گا، اپنا سر سجدے میں ڈالوں گا، جب تک اللہ رب العالمین کو منظور ہوگا میں سجدے میں رہوں گا۔ اللہ مجھے اس وقت وہ دعائیں سکھلائے گا جو آج مجھے وہ دعائیں یاد نہیں، اسی وقت رب العالمین میری زبان پہ وہ دعائیں جاری کروائے گا، میں دعائیں کرتا رہوں گا، دعائیں کرتا رہوں گا، حتیٰ کہ اللہ کی رحمت کے سمندر میں ایک تلاطم برپا ہوگا، اللہ کی رحمت کے سمندر میں جوش آئے گا، اللہ رب العالمین کی رحمت کا سمندر جب جوش کھائے گا اللہ کو ترس آئے گا، اللہ رب العالمین کہے گا ارفع راسک یا محمد، اے محبوب اپنے سر کو اٹھائیے، ہاتھ پھیلائیے، دامن پھیلائیے، جھولیاں بھر دی جائیں گی، سل توتا، آپ سوال کر کے تو دیکھیں آپ کی مرادیں پوری کر دی جائیں گی، اس لیے کہ آج اس پوری کی پوری کائنات میں آپ سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں اور مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول مانگیں گے، امت کی خیر مانگیں گے، امت کی بھلائی مانگیں گے، ارے اس وقت بھی رحمت عالم کے پرچم تلے آؤ گے تو آج سے کیوں نہیں عادت ڈال لیتے؟ آج سے آ جائیے، چھوڑ دیجیے اپنے ایک ایک اینٹ کی مسجدیں، ایک ایک اینٹ کی مسجدیں چھوڑ دیجیے، اپنے خود ساختہ مسلک چھوڑ دیجئے، محمدی پرچم تلے آج سے جمع ہو جائیے، انشاءاللہ دنیا میں بھی بیڑا پار ہوگا، آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا۔ رحمت عالم نے خود فرمایا جنت کا رب العالمین نے کوئی بھی دروازہ رب العالمین نے ایسا نہیں بنایا جسے آمنہ کے لال کے سوا کوئی کھلوا سکے، ایسا نہیں ہے۔ کنٹینر پہ کہتے رہتے ہیں لوگ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور جب کنٹینر سے اترتے ہیں بہشت کی دری میں سے گزر کے آ جاتے ہیں، پھر جب موقع لگتا ہے پیرنی بھی بھگا کے لے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ایسا کوئی دروازہ بہشت کا نہیں ہے جو آمنہ کے لال کے سوا کوئی کھلوا سکے۔ ہماری یہی ایک دعوت ہوتی ہے، ہماری کانفرنسوں کا، ہمارے جلسوں کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں، اللہ کو کوئی بھی عمل پسند نہیں ہے سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے۔ آپ نے جو کہا، آپ نے جو فرمایا، آپ نے 23 سالہ زندگی آپ کے دور نبوت میں 23 سالہ زندگی میں جو کچھ صحابہ کرام کے سامنے آپ نے اپنا اسوہ پیش کیا، اللہ اسی کے بارے میں کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ورنہ قیامت کے دن اگر یہ نمونہ آپ کے پاس نہیں ہے اللہ رب العالمین آپ کے عمل کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے بڑی 20 اب رمضان آنے والا ہے، اب جھگڑے شروع ہو جائیں گے، جی ہم تو 20 پڑھتے ہیں، تم تو 8 پڑھتے ہو، تم تو کم پڑھتے ہو۔ بلکہ اس دفعہ بول پر بھی یہ سوال آیا، کوکب اکاڑوی نے کہا کہ جی ہم تو 20 پڑھتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا ہم اللہ رب العالمین سے کہیں گے ہم تو 20 پڑھتے ہیں، اللہ کہے گا ٹھیک ہے، اگر 20 ہوئی تو اللہ کہے گا ٹھیک ہے، لیکن تم سے پوچھے گا باقی 12 لاؤ، تم کہاں سے لاؤ گے؟
تم کہاں سے لاؤ گے؟ اور اگر 8 ہوئی، اللہ ہم سے کہے گا تراویاں تو 8 پڑھ لی تھی، تم 20 پڑھتے رہے، ہم کہیں گے اللہ ہماری 12 واپس کر دے۔ ہمارا مسئلہ تو آسان ہے، لیکن تم تو پھنس جاؤ گے، باقی 12 کہاں سے لاؤ گے؟ میں نے کہا یہ فکر تمہاری فاتحہ میں کیوں نہیں آتی؟ اگر قیامت والے دن اللہ نے پوچھ لیا فاتحہ تو میں نے فرض کی تھی، اہل حدیث تو پڑھتے ہیں، تم نہیں پڑھتے ہو، اس وقت تم کہاں سے لاؤ گے؟ اس وقت فاتحہ کہاں سے لاؤ گے؟ اور اگر نہیں پڑھنی تھی تو تمہارا جواب ہم دے دیں گے، ہماری فاتحہ واپس کر دیں۔ اللہ شاہ صاحب کو جزائے خیر دے، مجھے لقمہ دے رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ بہرحال دیکھیے ایک شخص نے مثال پیش کی کہ دیکھو آپ کے سامنے اگر 2 بٹوے رکھ دیے جائیں، ایک لال ایک ہرا، اور آپ کو بتا دیا جائے کہ اس بٹوے میں 20,000 روپے ہیں لال والے میں، اور ہرے والے میں 8,000 روپے ہیں، اور آپ کو اختیار دے دیا جائے کہ دونوں میں سے ایک بٹوا آپ کا ہوا، آپ جس کو چاہیں اٹھا لیں، تو مجھے کہنے لگے ایمانداری سے بتائیے آپ کون سا بٹوا اٹھائیں گے؟ میں نے کہا میں 20,000 والا اٹھاؤں گا۔ تو بولے پیسوں کی بات آئی تو 20,000 والا، اور نماز کی بات آئی تو 20 پڑھتے ہوئے موت آتی ہے۔ میں نے کہا دیکھیے ایک اور بات، یہی سوال میں آپ سے کرتا ہوں، جو بات آپ نے مجھے نہیں بتائی میں وہ بات بھی آپ کو بتاتا ہوں، پھر آپ مجھے اس سوال کا جواب دیں۔ بولے کیا بات نہیں بتائی؟ میں نے کہا میں وہی دونوں بٹوے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، لال بھی ہرا بھی، 20,000 والا بھی 8,000 والا بھی، اور آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ اس میں 20,000 ہیں، اس میں 8,000 ہیں، اور آپ کو اختیار بھی دے دیتا ہوں جس طرح آپ نے مجھے دیا ہے۔ لیکن ایک بات جو آپ نے مجھے نہیں بتائی وہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ کہ اگر میں یہ بتا دوں کہ 20,000 والے نوٹ نقلی ہیں اور 8,000 والے اصلی ہیں تو آپ کون سا اٹھ رہے ہیں؟ پھر تو ہم 8 والا اٹھائیں گے۔ تو اصل جو فرق ہے وہ ہمارا کثرت اور قلت کا جھگڑا نہیں ہے، اصلی اور نقلی کا فرق ہے، اصلی اور نقلی کا فرق ہے۔ اہل حدیثوں کے پاس ہر بات الحمدللہ ایک نمبر ہے، جس کی بیس قرآن و سنت پر ہے، اور تمہارے پاس جو کچھ ہے 2 نمبر ہے، وہ یا تو خوابوں پر مبنی ہے یا بزرگوں کی قصے اور کہانیوں پر مبنی ہے۔ میں آخری خواب سنا کر بس کروں گا انشاءاللہ۔ یہ جو کتنے مذاہب ہیں جو خوابوں پہ چل رہے ہیں، خوابوں پہ۔ 3 دوست تھے، میں لوگوں سے کہتا ہوں خواب سنانے تو پھر ایسا سناؤ نا۔ 3 دوست تھے، ایک کسان تھا، ایک مولوی صاحب تھا، اور ایک میراثی تھا۔ اب یہ مجھے نہیں پتا کہ میراثی کا مولوی سے اور کسان سے ملاپ کیسے ہوا، بہرحال یہ تینوں دوست تھے۔ ایک دن مولوی صاحب کو بھی کہیں سے دعوت نہیں آئی، ایک بڑا عرصہ ہو گیا، تو تینوں نے مل کے کہا یار بڑا عرصہ ہو گیا ہم نے کھیر نہیں کھائی۔ تو انہوں نے کہا یہ کون سی مشکل بات ہے، ہم بنا لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ کسان نے کہا چاول اور چینی میں لے آؤں گا، مولوی صاحب نے کہا چلو دودھ میں کہیں سے لے آتا ہوں، اور میراثی نے کہا میں غریب آدمی ہوں، میں لکڑیاں چن کے لے آتا ہوں، چلو پھر مل کے بنا لیں گے۔ بات طے ہو گئی، کھیر پک گئی، تیار ہو گئی، دیگچا بن گیا۔ تو کسی نے مولوی صاحب کے کان میں آ کے کہا مولوی صاحب فلاں جگہ دعوت ہے، ختم شریف بھی ہے اور انہوں نے بلایا، اور وہاں بھی ماشاءاللہ کھیر ویر بہت اچھا بنایا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب اگر میں وہاں نہیں جاتا تو یہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، آئندہ مجھے بلائیں گے ہی نہیں، تو اب کوئی، اور یہ بھی اپنا پیسہ بھی لگا ہے، محنت بھی لگی ہے، یہ بھی کھیر نہیں کھاتے تو یہ بھی اپنا نقصان ہے۔ تو مولوی صاحب نے کہا یار ایسا کرتے ہیں، کھیر جو ہے نا ٹھنڈی بڑی مزہ دیتی ہے، اور اس زمانے میں فریج تو ہوتے نہیں تھے، بولے اوپر کپڑا باندھ کے اس کو باہر کھلے میدان میں رکھ دیتے ہیں، اوس ووس پڑے گی، صبح تک بڑی ٹھنڈی ہو جائے گی، تو صبح کھانے میں بڑا مزہ آئے گا۔ اب مولوی صاحب تو دعوت، اور پھر ایک بات یہ بھی طے کر لی کہ صبح اٹھیں گے اور جو بندہ اچھا خواب سنائے گا ساری کھیر انعام میں اسی کو دے دیں گے، جس کا خواب اچھا ہوگا۔ مولوی صاحب دعوت کھا کے آ گئے، یہ تو پیٹ بھرا ہوا تھا، جیسے چارپائی پہ لیٹے آنکھ لگ گئی۔ اب کسان بھی سارا دن کا تھکا ہوا تھا، وہ بھی آدھی رات تک تو کروٹیں بدلتا رہا، آخر اس کی بھی آنکھ لگ گئی، باقی بچا میراثی۔ صبح جب ہوئی تو مولوی صاحب بھی آ گئے، کسان بھی آ گئے، میراثی بھی آ گئے،
تو انہوں نے کہا خواب بتاؤ اپنے اپنے. تو میراثی نے کہا مولوی صاحب آپ نیک آدمی ہیں, پہلے آپ بتائیں. تو مولوی صاحب نے شروع کیا, میں جب سویا نا تو میرے پاس 2 فرشتے آئے, ایک نے دائیں بغل میں ہاتھ ڈالا, ایک نے بائیں میں ہاتھ ڈالا, اور مجھے اڑا کے لے گئے. پہلے مکے مدینے کی زیارت کرائی, پھر جا کر کے مجھے جنت میں چھوڑ دیا. وہاں جنت کے باغوں کی میں سیر کر رہا تھا. اچھا, انہوں نے کہا سبحان اللہ, بڑا اچھا خوبصورت خواب ہے. ہاں بھی کسان تو بتا. اس نے کہا میں مولوی صاحب جتنا نیک تو نہیں ہوں, بس فرض نمازیں پڑھ لیتا ہوں. مجھے فرشتوں نے, وہی فرشتے جو آپ کو جنت میں چھوڑ کے آئے, وہ پھر میرے پاس آ گئے. انہوں نے مجھے اٹھایا اور مجھے جا کر کے مکے کا بیت اللہ کا طواف کرایا, اور پھر روضہ رسول کے پاس جا کے چھوڑ دیا. میراثی نے کہا سبحان اللہ, بڑا خوبصورت خواب ہے. ہاں بھی میراثی تو بتا. تو وہ خواب بتانے سے پہلے رونے لگ گیا, بڑا زور زور سے رویا, اور رونے والی شکل, چہرہ رونے والا. بولے میں کیا کروں, میرے گناہوں کی شامت. آپ تو نیک آدمی تھے, کوئی آپ کو کہاں لے گیا, کوئی کہاں لے گیا. میرے پاس 2 فرشتے ایسے آئے, کالی شکلیں, یہ بڑے بڑے دانت, چھرے ان کے ہاتھ میں, اور مجھے آ کے اٹھایا. کہنے لگے یہ کھیر کھا ورنہ تیرا پیٹ پھاڑ دیں گے, یہ کھیر کھا ورنہ تیرا پیٹ پھاڑ دیں گے. میں نے کہا بھائی یہ ہم 3 بھائیوں کا مل کے مشترکہ یہ بنی ہوئی کھیر ہے. انہوں نے کہا نہیں, کھا اس کو ورنہ ہم تیرا پیٹ پھاڑیں گے. تو مولوی صاحب نے کہا پھر. بولے میں نے بس توأن و کرہن بس کھاتا رہا. پھر دیکھتا تھا وہ چھرا لے کے کھڑے, پھر کھاتا تھا. تو بولے کم وقت مارا, تو نے ہمیں کیوں نہیں جگایا اس وقت. بولے میں نے بڑی کوشش کی, تیری بھی 4 پئی خالی تھی, اس کی بھی ایک جنت میں تھا, ایک مکے مدینے میں تھا, یہاں تو کوئی تھا ہی نہیں, ایک میں ہی گناہگار بچہ تھا. تو میرے بھائی اگر خوابوں پہ رہو گے تو پھر کھیر کے دیگچے سے محروم ہی ہو جاؤ گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.